الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صدق الله العظيم. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم دوستو بھائی بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 13ویں پارے کے دوسرے آیت سے لے کر 14ویں پارے کے 3 باب تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام صاحب کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنائے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ متقین کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ یعنی کہ آج ہم اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیں کہ ہم تقوی دار ہیں کہ نہیں، تو قرآن کی اس آیت میں غور کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں متقی شخص کے اندر، تو غور کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ اوصاف پیدا فرمائے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں مالک تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ معاہدے کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر کے آئے ہیں کہ نافرمانی نہیں کریں گے وہ، پھر دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو حقوق العباد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کو بھی نہیں توڑتے۔ آج کیا ہے، بھائیوں میں رنجش ہو جائے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ماں باپ دنیا سے ختم ہو جائے، پھر یہ رشتے ایسے ہو جاتے ہیں شاید خونی رشتے تھے ہی نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھا ہے۔ بعد میں بھی ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ محبت کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کی دوسری صفت یہی بیان کی ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کر رہے ہیں، حقوق اللہ کا خیال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد کا خیال کر رہے ہیں۔ پھر تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اللہ یعنی کہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ وہ ڈرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا برا انجام نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، کوئی بھی مشکل آ جائے فوراً صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر فرمایا اتنی ساری چیزوں کے بعد غور کیجیے گا نماز قائم کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آج کل جو دیکھا جا رہا ہے بہت سے لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن یہ جو پیچھے کی صفات ہیں نا یہ پہلے ہیں۔ متقی کے لیے یہ پیچھے کی صفات پہلے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے آپ سے خوش نہیں ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پہلے رکھ رہا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، پھر اس کے بعد عبادت کے اندر یعنی اس معاہدے کو کہ مولا ہم نماز پڑھیں گے، یعنی کہ اقرار والے معاہدے کو اللہ سے جو کر کے آئے اسے پورا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں، پھر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپ کے اور جو ہے کھل کر دونوں انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آخری صفت بیان ہوئی بدسلوکی کا دفاع کرتے ہوئے اچھے سلوک سے ادا کرتے ہیں، یعنی کسی نے بدسلوکی سے کوئی ہم سے پیش آتا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی رنجش ہماری کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ بدسلوکی سے پیش آتا ہے،
تو اس کا جواب جو ہے بدسلوکی سے نہیں دیتے بلکہ اچھے انداز سے دیتے ہیں، احسن انداز سے دیتے ہیں۔ تو یہ 8 صفات متقین کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ متقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو بہت خصوصی نعمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ آج کل ہماری یہی شکایات ہیں دوستو، ذرا غور کیجیے گا۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھتی رہیں گی، یا تو مقدار میں اضافہ ہوگا، علماء فرماتے ہیں، یا پھر وہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کے حوالے سے فرمایا، وہاں فرمایا جو شخص میری ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ صرف وہ نعمتیں چھینتا ہے بلکہ آخرت میں انہی نعمتوں کی وجہ سے اس پر عذاب بھی ہو۔ یہ ہے کمال کی زندگی کہ انسان کے پاس جو ہے اس پر شکر ادا کرتا رہے، بڑھے گا۔ علماء گارنٹی دیتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شخص صبح شام اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو وہ کنگال ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی فراوانی ڈالتا ہے کہ بہر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کوئی پریشانی اس کے آگے آتی ہی نہیں ہے، آڑے آتی ہی نہیں ہے۔ شکر ایسی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا بھی سلیقہ عطا کیا ہے تو مولا تیرا شکر ہے۔ ہم محنت کر کے کچھ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بندے کی زبان شکر کرتی رہے گی، وہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے آگے عاجزی کرتا رہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک اور بہترین سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آج کا جو موضوع ہے ہماری آج کی نشست کا، یہ سبق آموز ہے، مختصر سی آیات ہیں اور لیکن اس کے اندر اسباب بڑے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ علیہ کو کعبہ میں چھوڑ کر گئے تھے تو آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اس وقت وہ جو کعبے کے ارد گرد تھا سب کچا تھا، گرم دھوپ تھی، جو حالات تھے وہ آج کو کوئی بھی ان حالات کو فیل بھی نہیں کر سکتا، ایسے معاملات ہیں۔ تو جب آپ جانے لگے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچا۔ پھر تیسری دعا آپ نے کی، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایسی جگہ پہ آپ نے عظیم دعا کی۔ آپ اس کے اثرات دیکھیے گا دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمائی۔ آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب موسم نہیں بھی ہوتا پھر بھی آج وہاں پر ہر موسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی دوستوں، ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ رزق میں برکت کے لیے اپنی اولاد کے رزق میں برکت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم جتنی دعا کریں گے ہمارے سبب سے ہمارے بچوں کے نصیب اچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اولاد کے حق میں۔ کیونکہ باپ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے عرش سے ٹکراتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی ہے۔ اور دوسرا، ہمیں بھی ہمیشہ اہتمام جو ہے دعا کا کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے اور تعلق والوں کے لیے۔ جب ہم اپنے گھر والوں اور اپنے تعلق والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جو ہم کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمیشہ دعاؤں کا ذخیرہ ہر کسی کو بانٹتے رہیں۔ کوئی آگے آپ سے کہنا میرے لیے دعا کر دو، یہ نہ کہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری کہاں زبان نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی کرنا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہی بات اتنی
قابل قبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں تو قبول کرے گا ہی کرے گا، آپ اپنی کام بھی جو ہے سنور جائے گا۔ تو جب بھی کوئی دعا کے لیے کہے اس کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیا کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اولاد کے لیے بھی دعاؤں کا ذخیرہ ضرور جمع کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ حجر ہے، اور سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی تمنا کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، تو ہر کافر، یعنی کہ ہر کافر کا معاملہ یہ ہوگا کہ دن بدن ان کے گناہوں کے سبب سے ان کی جو ہے عذاب میں زیادتی ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ پھر موقع پر، ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ یہ ہم سب کے لیے نازل فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ گو بنایا ہے تو ہمیں اپنے ایمان میں ترقی کرنی ہے، پستی کے اندر نہیں جانا کہ یہ نہ ہو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آج ہم لوگ امیدوں پر بڑے قائم ہیں، ہم کہتے ہیں جی بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو ایسا نہیں ہے جناب۔ آج ہمارے یہاں 99% لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ مولا بخش دے گا، تو اس طرح ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ جب تک ہم اعمال کے اندر ہی نہیں اتر رہے، ہمیں اعمال کا ہوش ہی نہیں ہے، ہم اعمال کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو دوستوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں دیکھ تو لیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کھنگالنا ہے، ہم کھڑے کہاں ہیں، پھر جا کر عمل کی زندگی کے اندر اترنا ہے۔ ہم کیوں نہیں اترتے؟ کس سوچ کے ساتھ ہم جی رہے ہیں؟ جن سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اتنی زیادہ بخشش کی امید ہونی چاہیے، لیکن خوف بھی تو ہو، اس خوف پر عمل بھی تو ہو۔ یہ چیز ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان میں دن بدن ترقی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ عطا فرمائے کہ ہم اپنی کل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آگے چلتے ہیں، تو جس طرح یہ کفار کے حوالے سے ذکر کیا، آگے اہل جنت کا ذکر ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیت میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ کمال فرمایا وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہر جو کچھ رنجشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، ہر طرح کی رنجش سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اب جنت ہی جنت میں وہ بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی آسائش ان کو عطا فرمائے گا۔ تخت لگے ہوں گے، فرمایا وہ تخت پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ وہ جو خوابوں کی دنیا کہتے ہیں نا، یہ حقیقت کی دنیا ہوگی۔ تخت پر بیٹھے ہوں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے وہ سامنے آ جائے گی۔ وہ غلمان چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کی خدمات کے لیے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن یہ جنت میں ہے۔ انسان کو آج اپنی زندگی تھوڑی مشقت سے گزارنی ہے، عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہاں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہر کسی کو سکون کی پرواہ ہے۔ آج آپ رمضان میں بھی دیکھیں، لوگ جلدی جا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وہ جو نیند روزانہ کی روٹین تھی نا، وہ رمضان میں بھی ہو جائے۔ تو کیوں ہو جائے؟ کس لیے ہو جائے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ عید کے بعد آپ زندہ ہیں؟ ہم کس طرح کی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں؟ ہم بالکل سمجھ سے باہر ہیں۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، عظیم نبی ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں محبوب کچھ آرام کر لیا کریں۔ لیکن آج امت کا یہ حال ہے، وہ اتنے سکون سے ہے کہ ہر طریقے سے وہ سکون سے رہے۔ صحابہ اگر اہل بیت اطہار کے ادوار کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے ایسے پکے مکانات نہیں تھے جس میں ہم رہتے ہیں، کچے مکانات تھے، اور وہ کس طریقے سے اپنے دن اور رات گزارتے تھے، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے۔ آج ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، آج ہم آرام ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم بچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنے سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ سکون انسان کو قبر میں آئے گا اگر وہ یہاں پر زندگی جو ہے اچھی طریقے سے گزارے گا، عبادات کے ساتھ گزارے گا، تو آگے سکون ہے، اور یہاں سکون ڈھونڈے گا تو آگے مشکلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، تو انعامات خدا بندی کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سوچ کو دنیا کے حساب سے ہی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غور کیجیے گا،
فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ایک تو انسان پر اتنے احسانات کہ اسے ہر اعضاء سے نوازا، غور کیجیے گا یہ تمام باتیں ہمیں دنیا میں رہنے پر مجبور کر دیں گی کہ ہم کس انداز میں رہ رہے ہیں اور ہمیں رہنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے کہ جانور، ان کی یعنی کہ جانوروں سے اون بھی بنتا ہے، ان کی کھال بھی انسان کے استعمال میں آتی ہے، ان کا گوشت بھی انسان کے استعمال میں آتا ہے، اور پھر انسان جانوروں پر سامان لاد کر ایسی جگہ تیزی سے پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان چل کے نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا، آگے ایک اور کمال بیان کیا، فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد مزید انسان کے لیے جو ترقیاں ہوں گی سواری کے لیے، آسانی کے لیے، وہ تمام اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے کہ آج جو ادوار ہیں اس میں گاڑیاں ہیں، ریل ہے، جہاز ہے، تو جتنی ترقیاں ہوتی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے یہی غور کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ ملا نہیں، سب کچھ تو دنیا میں ملا ہے، اور اس کے باوجود بھی ان چیزوں پر تم غور کر کے اپنے رب کی طرف نہیں بڑھ رہے کہ جو دنیا میں تمہیں اتنی آسائشیں دے سکتا ہے اور اس کے حشر تمہیں کتنی آسائشیں دے گا۔ تم ان دنیا کی آسائشوں پر دیکھ کر تم اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے تو تم کیا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جس طرح جانوروں کا ذکر کیا، اس طرح یہاں پر سواریوں کا ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کم سے کم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تو ہماری طرف بڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے متکبرین کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، جو ہمیشہ تکبر میں آ جاتے ہیں اور ان نعمتوں کو سمجھتے ہیں شاید ہماری کوئی خاص اس میں کارکردگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے، یعنی تمہارے لیے یہ جو سارے معاملات ہیں کتنا کمال ہے تمہارے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی جو یہ جتنی بھی باتیں ہیں جو آپ ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ سب من گھڑت ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ باتیں ان لوگوں کی سنتا ہے، اس رکوع کے اندر پوری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جب یہ باتیں ان کی سنتا ہے تو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ کے ساتھ آئیں گے، اور جو شخص ان کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہوا ہوگا، ان کی وجہ سے جو شخص رکا ہوگا دین سے، علم سے، اللہ کی طرف بڑھنے کی طرف، اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ بھی اسی پر لاد دے گا۔ لہٰذا اگر آج ہماری وجہ سے ہماری اولادیں دین کی طرف نہیں آتی، ہماری اولادیں شکر ادا کرنے والی نہیں بنتی، پل پل ان کی زبان سے شکر نہیں نکلتا، ان کی زبان علم کی طرف نہیں آتی، تو اس کی پکڑ بھی ہماری طرف ہی ہوگی۔ پھر جہاں متکبرین کا ذکر ہوا اسی کی فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کر دیا کہ جب یہی سوال متقین سے کیا جائے، آیت نمبر 30 ہے سورہ نحل کی، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر ان لوگوں سے کرے، متقین سے کرے، تو پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بات نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کی بات ہی اتارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کی اس نیت سے ان کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین گھر تیار ہوتے ہیں اور آخرت کے گھر تو ہے ہی انہیں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ کے شکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری رہے، وہ ہمیشہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کرے۔ روایت میں آتا ہے بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بارے میں حکم دے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ، وہ فوراً عرض گزار ہو گئے باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی نیکی نہ تھی، آخر میرے لیے جنت کا اعلان کس بات کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو تھا تو بڑا گناہ گار، لیکن ایک وقت سوتے ہوئے تو نے جب کروٹ بدلی تھی تو تو نے
मोहब्बत से मेरा नाम लेकर करवट पलटी वो मुझे बड़ी पसंद आई, उसके तवस्सुल से मैंने आज तुझे बख्श दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से यही चाहता है कि मेरा नाम मोहब्बत से ले, हर वक्त मेरे इनामात पर मेरा शुक्र अदा करे, उसकी ज़बान जो है मेरे जिक्र से तर रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दिया, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा अतिया है और तू हमारे लिए इन सब को इनाम बना। तो वो चीज़ें उसके लिए दुनिया में भी संवरती हैं और आखिरत में उसके लिए उससे बड़े घर तैयार होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी बारगाह में आजिज़ी के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तीसरी नेमत बंदों पर ये पेश फरमा रहा है जो कि शहद है। फरमाया शहद का जिक्र करके कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसमें से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें लोगों के लिए शिफा भी रखी है, तो लिहाजा इसको शिफा के लिए भी इस्तेमाल करो। और फिर फरमाया इसकी बनाने की तरतीब को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया और फरमाया ये बड़ी अजीब व गरीब तरीके से तैयार होता है, इसकी कारीगरी बड़ी ही अजीब व गरीब है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि अपने छत्ते को ज़मीन नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जो है लगाया कर, यानी उसे हुक्म हुआ कि पहाड़ों, दरख्तों, दीवारों पर अपने छत्ते को लगाए। तो अल्लाह ताला की इन नेमतों को देखकर, इन कमाल निशानियों को देखकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। यानी अल्लाह ताला चाह ये रहा है बंदे से कि जिस तरह मैंने तुझे आज़ाद दिए हैं तो उनसे भी शुक्र अदा कर, और ज़िंदगी में जहाँ तू सैर करता है, जिस चीज़ को तू देखता है, जिस चीज़ से तू सुकून हासिल करता है, जो चीज़ तुझे सुकून अदा करती है, तो उससे हमारा ऐसा शुक्र अदा कर कि बरोज़ हशर तुझे हम उससे बढ़ कर दें। जब हम तुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमने तुझे दुनिया में रहने के लिए आसाइशें और इनामात दिए हैं, तो अल्लाह ताला का इनामात से शुक्र अदा कर, अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़े इनामात तुझे आखिरत में अता फरमाएगा। लेकिन आज अगर तू इनामात का शुक्र अदा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला तुझसे ये सब कुछ छीन लेगा। जैसे कि कौम सबा, आप ये आगे आएगा, तो कौम सबा पर अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें उन लोगों को दी थी, लेकिन वो शुक्रगुजार न थे, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में उनके माल को भी तबाह किया और उन्हें भी तबाह कर दिया। तो तबाह वो कौमें होती हैं जो शुक्र अदा नहीं करती, और जो शुक्र अदा करते हैं उनके लिए ज़्यादतियाँ होती जाती हैं। फरमाया ना लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें मज़ीद देंगे, और कुफ्र किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और फिर उसके बाद अज़ाब इलाही में भी बंदा शिकार होगा। आखिर में जो आखिरी आयत नंबर 89 है, फरमाया वयौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदा, क़यामत के दिन हर उम्मत में से उन्हीं में से एक गवाह पर लाया जाएगा। मुराद इससे ये है कि हर उम्मत के नबी उन पर जो है गवाह होंगे, और एक फरमान इसमें ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुराद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिक़ा नाफरमान उम्मतों के ख़िलाफ़ और साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देंगे। और एक कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहले ईमान के ईमान की और अहले कुफ्र के कुफ्र की गवाही देंगे। ये तीसरा कौल जो है ये कवी है, उलमा फरमाते हैं कि इसी के मुताबिक हदीसें भी आई कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेरी उम्मत के अच्छे आमाल मेरे तरफ पेश होते हैं तो मुझे खुशी होती है और मैं इस पर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और बुरे आमाल पर अल्लाह ताला से उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। यानी याद रखिए कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आमाल में बेहतरीन आएँ, क्योंकि यहाँ से ये बात अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, जो बंदा जो आमाल कर रहा है वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में है और सब पेश होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे आमाल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो है अल्लाह तबारक व तआला मामलात भी अच्छे फरमाएगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी होंगे, क्योंकि हमारी तमन्ना यही है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएँ, और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे राज़ी होंगे तो अल्लाह उससे राज़ी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں یہ جو آج کے اسباب میں جو بہترین سبق جو ہمیں ملا ہے کہ ہم جس چیز سے فائدہ دنیا میں اٹھا رہے ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور قرآن مجید کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔